محترم حضرات، زیادہ دنوں کی بات نہیں، سال دو سال پہلے جنوری سن 2019 کی بات ہے۔ چند احباب ایک جگہ بیٹھے شعر و سخن کی بات کر رہے تھے۔ شعر گوئی، شعر فہمی، سخن نوازی پر اپنا دل و دماغ اور اپنی صلاحیتیں اور لیاقتیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ یکا یک ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اس طرح بکھرے ہوئے احباب کو، بکھری ہوئی صلاحیتوں کو، منتشر لیاقتوں کو، سوئی ہوئی صلاحیتوں کو اگر بیدار کرنے کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم عطا کر دیا جائے، کوئی ایک بزم منعقد کی جائے، کوئی ایک بزم بنا لی جائے، تو یقیناً بہت سارے وہ احباب جنہیں ہم نثر اور شعر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے، یقیناً ان کی حیثیت سماج میں، معاشرے میں، دنیائے شعر و سخن میں شاعر اور ادیب کی حیثیت سے معروف اور مشہور ہو جائیں گے۔ اور ہوا یہی کہ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ ہمارے ان احباب نے، جن میں نمایاں نام قاری ابو سعد وصی، حافظ افضل حماد، مولوی صفی الرحمن صفی، حافظ معروفی، مولانا غفران احمد صاحب وغیرہ احباب نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اور اپنی شرطوں کے ساتھ کہ اس بزم میں صرف شعراء اور ادباء حصہ لے سکیں گے، گلاباز، متشاعر، دوسرے کے کلام کو چرا کر اپنی طرف منسوب کرنے والے، کمینگی کی اس حرکت کے قائل اور فاعل حضرات کی اس بزم میں کوئی گنجائش نہیں۔ بزم سجائی گئی، پہلی، دوسری، تیسری بزم، نتیجہ یہ ہوا کہ قرب و جوار میں بھی اس کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ڈاکٹر احسان محمد آبادی، ڈاکٹر شکیل مووی، فراز ادیبی مبارک پوری، یہ وہ احباب ہیں جن تک یہ آواز پہنچی اور انہوں نے اپنی شرکت کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے اس بزم سخن کو وہ اعتماد، وہ وقار اور وہ مقام عطا کیا جس کے بزم سخن کے احباب تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اسی بزم میں ہر ماہ آخری جمعرات کو، انگریزی مہینے کے حساب سے آخری جمعرات کو بزم منعقد کرنے کا اہتمام یہ برابر جاری رہا۔ کرونا کی پابندیوں کے باعث جہاں زندگی کے بہت سارے کاموں میں اضمحلال، کمی، نقصان پیدا ہوا، ظاہر ہے یہ بزم سخن کی مجلسیں بھی، نشستیں بھی اس سے ضرور متاثر رہی ہوں گی، مگر اس کے علاوہ کبھی موسم کی گرمی، موسم کی سردی اور برسات کی ہمہ ہمی نے کبھی اس کے پروگرام کو متاثر نہیں کیا۔ ہماری جانب سے اور آپ سب حضرات کی جانب سے یہ احباب، بزم سخن کے احباب قابل مبارکباد ہیں، اور اس طریقے سے پورہ معروف کی ادبی افق کو انہوں نے نمایاں کیا، اور اس افق سے جلوگر ہونے والے، طلوع ہونے والے باکمال شعراء ادباء کی ایک نئی نسل اور نئی فہرست دنیا کے سامنے آئی۔ آج کی یہ جو بزم سجائی گئی ہے وہ اس لیے کہ اسی بزم سخن کے احباب نے اپنی پہلی سال کی 11 نشستوں میں جو کلام پیش کیا،
ان کو ایک اپنی مناسب ترتیب دے کر احباب نے شائع کیا، تاکہ یہ صرف ایک کمرے میں ادب کا یہ شاہکار موجود نہ رہے، بلکہ اس کی رونمائی کی جائے اور اس کے فیض کو دور دور تک عام کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعراء عامتاً کسی بکھرے ہوئے کاغذ پر، حتیٰ کہ ماچس کی ڈبیا ہو، قلم اٹھاتے ہیں اور اس پر رقم کر دیتے ہیں، دوا کے جو پرچے ہوتے ہیں اس پر لکھ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے کچھ دنوں تک ان کے ذہن و دماغ میں کلام محفوظ رہتا ہے، مگر مرور زمانہ کے بعد اور حافظے کی کمزوری کے بعد دوسروں کے ذہنوں میں وہ شعر اور وہ کلام کیا محفوظ رہے، خود شاعر کا ذہن بھی اپنے پہلے کے کہے ہوئے کلام کو یاد رکھ نہیں پاتا۔ مگر اس طریقے سے جب کتابی شکل میں وہ کلام آ جائے گا تو انشاءاللہ اردو دنیا میں وہ اپنا ایک مقام بنانے کے ساتھ ساتھ دیر تک اردو ادب میں اپنی حیثیت منوائے گا اور اپنے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سن 2019 میں 11 نشستیں جو ہوئیں، ان کا منتخب کلام شائع کیا گیا ہے، اسی کی تقریب رونمائی، تقریب اجرا یہ آپ کے سامنے آج کی اس پروقار مجلس میں کیا جائے گا۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ کتاب تو مہینوں پہلے آ چکی تھی، میرا اندازہ ہے کہ کوئی 4-6 مہینے پہلے یہ کتاب شائع ہو کر آ چکی ہے۔ ان احباب کا صبر ایوبی ہے یا کس قدر قابل داد صبر ہے کہ کتاب آئی ہوئی ہے، کلام محفوظ ہے، مگر انہوں نے جو اپنا طریقہ اور اپنا وتیرہ اور اپنا حصہ مقرر کر رکھا ہے کہ ہم کتاب کی رونمائی اس تقریب سے، اس طریقے سے انجام دیں گے، بہرحال اسی طریقے سے انجام دیں۔ اور ایک بات میں کہہ کر کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنا چاہوں گا کہ آج کی ہماری اس تقریب رونمائی گلدستہ بزم سخن 2019 کا رسم اجرا ہے۔ صدارت مجلس کی بزم کی فرما رہے ہیں حضرت مولانا خطیب الرحمن صاحب ندوی، استاذ جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ۔ حضرت قلم و کرتاس کے آدمی ہیں، تدریس سے وابستہ ہیں، جامعہ اسلامیہ مظفر پور کی درسگاہ میں سے منسلک ہیں، اور وہاں کے علمی، ادبی، فکری ترجمان الشارق کے مطلع سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الشارق کے دست و بازو، روح، جان، جسم، قالب، قلب، سب کچھ آپ کی ذات ہے۔ آپ ہی کے حوالے سے الشارق طلوع ہوا کرتا ہے اور اپنی افادیت کو پوری دنیا میں منواتا ہے، چونکہ الشارق کے جو سرپرست ہیں مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی صاحب، ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو ان کے دائرے کی وسعت میں الشارق کی وسعت اور مولانا خطیب الرحمن صاحب ندوی کی تحریروں کو بھی وسعت اور ہماگیری میسر ہے۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں آپ سب حضرات کی تائید و توثیق کے بعد حضرت مولانا خطیب الرحمن ندوی، استاذ جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ کا نام نامی پیش کرتا ہوں، اور حضرت والا کی اجازت سے کلام الہی کی تلاوت سے آج کے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ قاری رحمت اللہ صاحب پرانا پورا معروف تشریف لائیں۔